اهدنا الصراط المستقيم. میرے شیخ فرمایا کرتے تھے، شاہ بھی کہتے ہیں اخبرکم بذالک المذکور. یہاں شاہ عبد القادر کہتا ہے، شاہ عبد القادر اللہ کی رحمت ہو تیرے اوپر، تو کیا انسان گزرا ہے واقعہ میں. اور ایک بات یہ میں کہا کرتا ہوں، شاہ ولی اللہ کو تو قیامت کی طرف خدا بڑے ہی تاج چڑھائے گا. خدا قسم بڑا خوش قسمت یہ باپ تھا، ہے بڑا ہی خوش قسمت یہ باپ ہے جس کی بیٹے یہ سارے گئے تھے. کتنا خوش قسمت باپ تھا شاہ ولی اللہ ہے. اور کیا شاد رکھی تھی جس کے بیٹا شاہ عبد العزیز، شاہ عبد القادر، شاہ رشید الدین. تو واہ، اور ایک بیٹا کیا ہے کہ میرا ایک پہاڑ ہے. نیچے بھی چلتے اور شاید شہید، شاید ہاتھ وغیرہ کیا انسان گزرے. سمجھ نہیں آتی کہ یا اللہ تو نے کتنے خبر دیکھا ہے. شاہ بتا کا ترجمہ، پھر تم کو تنگ کیا بدلے تمہارے تنگ کرنے کا. آگے 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 دیکھو، تو ہم نہ کھایا کرو، تو ہم نہ کھایا کرو. آگے لکیلا کو لگانا چاہتا ہے، لکیلا کے گھر میں جو کرنا چاہتا ہے، نہ کھایا کرو. کیوں؟ لکیلا تحزن شاہد ملے تھے. اوہ پیروکم، میں خبر میں دے ہم شمارا، خبر میں دے ہم یہ سارے واقعات کو تمہارے سامنے رکھ رہا ہوں. چلو جو بات ہونی تھی سو ہو گئی، جب بھی محسوس نہ کرو. اوشو ہر کے اوشو جو تاسو بڑا داخل ہی اوشو تحزن علی ما فاتکم، جو رہ گئی فتح نہیں ہوئی، رہ گئی نا، غریبت کا معنی میں رہ گئی. چلو جو بات ہو کبھی چھوڑ. وَلَا مَا أَصَابَكُمْ، اور جو زخمی پہنچے پہنچے ہوگی، جو بات ہونی تھی ہوگی. اس لیے میں نے کہا کہ آپ غم نہ کرو، چھوڑو. ہو کے بعد جو ہونی تھی کہتے ہیں نہیں بخش انشاءاللہ. جو بات ہونی تھی ہوگی آپ غم نہ کریں، انشاءاللہ ان کا بات اچھی ہوگی. لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ وَلَكِنْ بِمَا تَعْمَلُونَ. وہاں تھے نا قدرتی بات ہے جی، خدا کا بھی جی طریقہ ہے، خدا کے جی کو بھی طریقہ ہے. کیا انسان کہے. این اس وقت دشمن قبضہ پا چکا تھا اور پورے زخمی ہو چکے تھے، خون میں لت پت تھے بازے، اور بازو کی وجود کے خون نکل رہا تھا، جانیں نکل رہی تھی، مصیبتیں آ چکی تھی. اس وقت اب ایمان رہے تھی، مصیبت بھی کسی کو آ سکتا ہے آرام سے. کتنی پریشانی ہوئی ہوگی. اللہ کی قدرت یہ ہے جہاں مسلمان بیٹھے تھے نا وہاں سب اونگ آ گئے، حضور کو بھی اونگ آ گئے. خوفی اطمینان طلب وہ امر کیا تھا، نعاسن بدل یکشا تو ایک پارٹی پر آ چکا تھا. بس صاحب کر دی ایک پارٹی. قُلْ تُمْ يُبْلِدُونَ لَبَرْدُ وَلَنْتَدُوا إِنْ آمَدَانِ مَنْ أُطْفَرِيَةٍ إِلَّا مَا بِسُدُرِكُمْ وَلَيُّمْ أَحْسَمَا بِكُلُّ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ. اب آپ دیکھیے ایک اور پارٹی بھی تھی جن کی دلوں کے اندر کئی گمانات، اہمت ہمن بدوں، ان کی جانوں میں کئی خیالات تھے. یظنون باللہ غیر حق جاہلیہ، گمان کرنا کے ذات ناحق جاہلی کا گمان، ناحق کہتے لو جی لو اب دے در پھرو. ساری بحث کر کے نا قرآن جواب آگے بھی نہیں آیا. اب قرآن خبر لیتا ہے منافقوں کی، جواب دے چکا ہے نا، دینے کے بعد قرآن ان کی خبر لیتا ہے جو اعتراض دینا چاہیے نا، کھل کر جواب دیا ہے. کسی کو اس پر اعتراض کرنے کا حق کوئی کر ہی نہیں سکتا. کتاب سامنے نہیں دی
تمہارے اپنے کاموں سے ہوئی ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اب قرآن کا حق ہے قد وطائفتم قد ہمتہم انفسہم باللہ غیر الحق ظنا، چلتے جاتے چلتے جیے ساری بحث قرآن چلتا جاتا ہے کہ پڑھو جن کا طریقہ ہونا چاہیے بابا، پہلے ویڈیو سمجھو، پہلے پوزیشن صاف کی، پہلے پوزیشن صاف کی، شکست کیوں ہوئی، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ شکست پوزیشن صاف کرنے کے بعد جواب دینے کے بعد اب قرآن پاک ان پر بات کرتا ہے جنہوں نے باتیں کی تھی، بات سمجھے کہ نہیں؟ ربط لگ گیا، سمجھ گئے؟ بیچ بھی جہاں جہاں میں چھوڑتا آتا تو اس کو کر رہا ہوں، کیونکہ مقام حل ہو گیا، مقام جس مسئلے کو چھیڑا تھا نا، ایک نہ ٹھہرو، پیچھے مت جاؤ، ایک ہی جگہ جانے کا اس سے پہلے سے پر آ جاؤ، ایک سطر میں چھوڑا ہے، صرف ایک سطر چھوڑی تھی، صرف ایک سطر چھوڑی، اس کو دیکھو، ایک صرف آخری سطر صفحہ 95 کے آخری سطر، ہم سطر و تشہور کے آخری سطر، والا قدا ہن کو دیکھا ہے کہ نہیں؟ والا قدا ہا، ایک قانون بتا دوں صاحب، ایک بات سمجھو، اس لیے کہ کوئی شیعہ کہتے ہیں، شیعہ لوگوں کا طریقہ یہ ہوتا ہے جہاں کہیں یہ آئے میں صحابہ میں اس قسم کی بات، اس کو مورد تان بنا کر ان پر حملے کرتے ہیں، بات سمجھی ہو؟ جہاں صحابہ کس قسم کی بات ہے، میں سے یہ جگہ آئی کہ 10ویں پارے میں آنے والی یہ سورۃ توبہ ہے، اذ اعجبتکم کثرتکم فلم تغن عنکم شیئا وضاقت علیکم الارض بما رحبت، بات یاد رکھو، اس قسم کی آیتیں جہاں کہیں قرآن پاک میں ہے، صحابہ سے کوئی عملی بات ہو چکی ہے، بھاگ گئے، پتر بتر ہو گئے، اس قسم کی چیزیں وہاں ان کو برا چیزوں کو بھی موقع مل جاتا ہے، صحابہ والوں نہیں سمجھے، لو جی لاؤ استغفر اللہ معاذ اللہ، نٹھورے تھے، ایسے تھے ویسے تھے، اور یہاں جو ان کا اس ترجمے والے شیعہ نے جو چاچے لکھا شیعہ نے، میرے پاس ترجمہ مقبول والا، بڑے برے کلمات لکھے صحابہ، بڑی برے، ان الذین کفروا بالاسلام کفروا اے ابو بکر و عمر و عثمان، یہ معنی کوئی حد ہے؟ اتنا ظلم، میں کہ تو یہ کیا ہے؟ ان جیسا تو دنیا میں اور کوئی ظالم کوئی دنیا میں ہوتا نہیں، یہاں انہوں نے بڑے کام کیے، میں اس لیے تمہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ مقام سمجھو، جہاں قرآن پاک میں صحابہ سے کوئی لغزش، کوئی غلطی ہوئی ہے، قرآن نے صاحب کے دیے ورق اللہ کو ہم نے معاف کر دیا ہے۔ ایمانداری سے بتاؤ کہ کوئی بات رہتی ہے، یہ انسانیت تھی، انسانیت میں اس قسم کی چیزیں آ جاتی، معصوم تو نہیں تھے، پیغمبر تو انسان ہے، کئی انسان کی اتحادی غلطی بھی ہو جاتی ہے، اس سے کوئی بات ہوگی، ارادے پر برا نہیں ہے، ایک ارادے میں غلطی ہو، ایک ارادے میں غلطی ہو، برا ارادہ ہو، یہ تو صحابہ کی بات نہیں تھی، ہاں ارادے میں غلطی نہیں تھی، اجتہادی غلطی ہو چکی ہو، کوئی بات سمجھنے میں اس پر بات کرنے میں غلطی ہو چکی ہے، خدا کے تبارک و تعالیٰ چھوڑ دو گے، معاف کر دیا، وہ ہے کہ خدا خود کہہ رہا اگر گزر کر دیا ہے پھر بیعت چھیڑنے کی ضرورت ہے، پھر کتنا ظالم ہے وہ آدمی، خدا نے معاف کر دیا کہ پھر واقعات کو اچھال اچھال کر جھوٹی باتوں کے ساتھ ملا کر تاکہ صحابہ سے لوگ بہت ہو جائے، اور صحابہ پر برا کہنا، اوپر حملہ کرنے سے دین باقی نہیں رہتا، کیوں؟ اگر بیچ میں صحابہ کو اٹھا دو، نبوت کی دلیل کیوں ہے صحابہ ایسے میں بات ہو، نبوت کی پہچان کیا ہے صحابہ ہے، اور صحابہ ہی سے دین آیا ہے، یہ دین کہاں سے آیا ہے، اور صحابہ کے سوال کون ہے، ورنہ کوئی شے نہیں رہتے کہ صحابہ بھی جوش جائے۔ اب دیکھیے جی بارہ یہ بات کہیں، اب پیچھے چلے آؤ، جہاں جہاں تمہیں دھوکہ آیا، ایک بات سمجھانے کے لیے طریقے سے پیچھے چلے آؤ، سوا 91 بات یاد ہوگا، أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ وَاحِدٍ وَتِسْعُونَ پر بِثَلَاثَةِ آلَافٍ نَظَرَ مُرْسَلِينَ، یہ بھی ایک آیت کی سمجھانی ہے، اس کا لوگوں کی رائے ہے، ایک اب نکالو، لوگ کہتے ہیں 3000 بھی آئے، 5000 بھی آئے، لوگوں کی رائے یہ ہے 3000 وریکتی بھی آئے اور 5000 بھی، میرے شیخ انور کی رائے اور ہے۔ اب دیکھنا ایک علی کے سوال کو پھر دیکھو،
أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةٍ وعدہ ہے، وعدہ نہیں، نہیں وعدہ ہی وعدہ ہے نا، یہ نہیں ہے کہ آ گئے. دیکھا سمجھ رہے لوگوں کو کہ نہیں کیا ہے، یہ نہیں قرآن کہہ رہا کہ آ گئے. أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ کیا نہیں کافی تمہارے لیے، یعنی کافی ہے، کیا نہیں کافی تمہارے لیے، یعنی کافی. آگے قرآن کا ان تصویر کتنی شرطیں ہو گئی؟ 3. ان تصویروں اگر تم نے صبر کیا، تم میں اتقا رہا، وہ دشمن حملہ کر کے چنچیت آ گئے جلدی سے، یمددکم ربکم بخمسۃ، وہاں اللہ امداد دے گا، وہاں بھی امداد دے گا، یہاں بھی امداد دے دی. یہ بات نہیں ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اب نکالو سبا سورت انفال بلا شک کوئی شبی کی بات نہیں، میں تمہاری اطاعت کرنے والا ہوں. بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ 1000 فرشتے بھیج کر مردہی یکے بعد یہ آنے والے. یہاں کیا انی، وہاں یہ نہیں کہا، وہاں کا أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ، پھر کہا ان تصویروا وَتَتَّقُوا وَيَأْتُوكُم مِّنْ فَوْرِهِمْ هَٰذَا پھر يُمْدِدْكُم. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ دونوں کا انداز دیکھا ہے، انداز نے. اب میری شیخ انور کی رائے سن لو. حضرت انور شاہ مرحوم کی رائے یہ تھی، فرمایا کرتے تھے 3000 فرشتے بھی نہیں آئے، 5000 بھی نہیں آئے، صرف 1000 آیا ہے. سمجھے؟ آئے ہیں 1000 جن کا آنا انی ممدکم کے ساتھ قرآن بیان کر رہا، انی کے ساتھ ممدکم کے ساتھ وہ 1000 ہے. 3000 کے لیے صرف وعدہ ہے اور 5000 کے لیے صرف وعدہ ہے مشروط. نہیں سمجھے؟ وہاں ضرورت پڑی تو 3000 بھی آ جائیں گے، پھر ضرورت پڑی تو 5000 بھی، اگر ضرورت نہ پڑی تو 3000 بھی نہیں آئیں گے. اس لیے میرے شیخ کی رائے یہ ہے، مجھے بھی یہی پسند ہے. بعض کہتے ہیں 3 بھی آئے تو 5 بھی ہمیں وہ پسند نہیں، کہنے والوں کو کچھ نہیں کہتے. بہار یہ بات اصل بات یہ ہے، میرے شیخ رہا کرتے تھے ابو جہل نے کہا تھا 1000 ہم فوج لے کر آئے ہیں اور 3000 پیچھے اور آ رہے ہیں. پیچھے میرا دوست پھیری کاغذ وہ ہے 5000 اور میری ہماری جماعت کو ملک سے جمع کر کے لا رہا ہے. 1000 لے آئے ہیں، 3000 آ رہے ہیں اور قبائل سے، اور 5000 میرا دوست پھیری لے کر آ رہا ہے. سمجھ گئے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا میرے پیغمبر اپنے صحابہ کو کہہ دے جو آ چکے ان کے لیے انی ممدکم، ہم بھی 1000 بھیج رہے ہیں. 3000 آنے دو. أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةٍ، کیا کافی نہیں ہوں گے؟ باقی پھیری کو آنے دو. ان تصویروا وَتَتَّقُوا وَيَأْتُوكُم مِّن، اگر وہ بھی اچھے زور سے آپ پہنچے تھے ہم بھی يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِهِ. یہ ہے میرے شیخ کی تدبیر نہیں کا، بس مجھے یہی پسند ہے. أَفَلَمْ نَعْصِمَا يَعْشِقُونَ مَذَاهِبُ. ہاں جی
نہیں یہ کیوں خدا نے کہا خدا نے یہ سب کچھ کیوں کیا؟ تاکہ کاٹ دے ایک حصہ کافروں کا، کاٹ دے ایک حصہ، ٹکڑے کر دے ان کے کافروں کے ٹکڑے کر دے، ان کو ذلیل کرے، واپس لوٹ کر گئے ذلیل ہو کر، گھروں میں جائے تو ذلیل ہو کر جائے، کہیں کہ مسلمان سے کوئی لڑ۔ اور مزہ بھی دیکھو، قدرت کی کرشمے دیکھو، کرشمہ بھی عجیب ہے خدا کا۔ پہلی جنگ کروائی مدینے سے خاصی دور، مدینہ منورہ سے 150-200 میل دور، وہاں جنگ کرائی۔ پھر بدر کی جنگ کرائی مدینہ منورہ کے بالکل قریب، جہاں بہت دور ہے وہاں کامیابی ہے، جہاں بالکل قریب ہے وہاں کیا ہے؟ شکست۔ کیوں؟ جہاں بہت دور تھی ان کی تمہیں سہارا نہیں تھا سوال کس کے؟ اللہ کے۔ جہاں بالکل قریب تھی پہنچی شار قریب، اللہ خیر کرے گا انشاءاللہ۔ ہوتا ہے نا؟ وہ نہیں سمجھے؟ جہاں قریب ہوتی ہے کوئی سہارا ہوتا ہے، سامان پر ارشاد پر بھی، جہاں سہارا کوئی اور کسی پر ادار کا ٹھہرے سہارا لے لو، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ جہاں بالکل دور تھی، کوئی سامان نہیں تھا، کوئی سہارا نہیں تھا، سوال کس کے؟ اللہ کے۔ خدا نے قبر من نصر اللہ، ہاں جی، لیس لک من الامر شیء او یتوب علیہم، کہتے ہیں اس کی حکم میں اختلاف ہے۔ کوئی کہتے ہیں یہ بدر میں آیت اتری ہے بدر کے حق میں، اور احد کی آیت میں لکھی گئی ہے، بہتر یہ ہے کہ احد میں لگا دو۔ حضور علیہ السلام کی جب دانت شہید ہو گئے نا، حدیث میں آتا ہے آپ کے دانت شہید ہو گئے، لگے یہاں کے دانت شہید ہو گئے، تو اس وقت حضور کی زبان سے آواز نکلی، کس طرح وہ قوم پائے گی حاصل، اور قوم کس طرح بچے گی جس نے خدا کے پیغمبر کے دانتوں کو بھی زخمی؟ یہ مراد کیا ہے؟ وہ قوم کس طرح بچ سکتی ہے؟ نہیں بچ سکتی ہے۔ پیغمبر جس کے ہاتھوں سے وہ قوم بچ سکتی ہے، اس پر یہ آیت تھی، لیس لک من الامر، واہ میرا مولا، توحید کی کتنی اونچی آیت ہے، کیا توحید کی اونچی آیت، لیس لک من الامر شیء، اے میرے پیغمبر تیرے قبضے میں کچھ نہیں، پتا قبض کی حص رشتہ، پتا اختیار الامر شیء، اے میرے پیغمبر تیرے قبضے میں کچھ نہیں، او یتوب علیہم، او یتوب علیہم، یا اس کا مطلب ہے معلوم کرو، اما ان یہلکہم او یتوب علیہم او یعذبہم فانہم ظالمون۔ یا کر تلوی کا مسئلہ، تلویہ کہتا ہے، تفتزانی کہتا ہے، او بمانا الہ، او بمانا الہ، لیس لک من الامر شیء، معقومات موجود ہے، نکالو، لیس لک من الامر شیء، تیرے قبضے میں کوئی شے نہیں، ایک ذرا بھر بھی اختیار الہ، انتہا یہ ہوگا خدا خود مہربانی کرے پر، یا خدا نے تو یہ میری مرضی ہے، کیا تم نے تو فیصلہ دے دیا لاکت کا، ہم خوب جانتے ہیں، ہو سکتا ہے انہیں کے اندر کئی لوگ مومن ہو جائے، خارجے سے مومن نہیں بنے، ایماندار نہیں بلکہ پیغمبر کی فوجی بنے سوائی ہو، یہ کیا بات ہے؟ دیکھا ہے ایسا لگا ملا الامر، نقرے پر نہیں کے نیچے ناگر کا کخ بھی اختیاری، ایک رائی کے دانے کے ناگر ہے۔ اگر پیغمبر تو اختیار نہیں تھی، کسی پیر فقیر کو بھی کہاں اختیار ہو سکتا ہے؟ نہ کسی ولی کا اختیار ہے، نہ کسی بزرگ کا اختیار ہے، پیغمبر تجھے کوئی میں نے اختیار نہیں دیے، کسی اور کو بھی کوئی اختیار ہے۔ اور وہاں احد کے ساتھ لگا لو، کیوں؟ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، کیوں نہیں اختیار؟ ما فی السماوات میرا ہے، ما فی الارض میرے قبضے میں ہے، یغفر لمن یشاء، ایمان دولت قبول کرے معاف کر دے، ویعذب من الغرور، یا لا تاکل الربا اضعافا مضاعفا، کیا رب لگے گا؟ تو لگ جائے گا کہ یاد ہوگا کیا میں نے کہا تھا؟ جہاد ہو انفاق، اب تک کیا تھا مضمون؟ جہاد، پہلی بار جہاد میں کیا ہو گیا مسئلہ ہے؟ انفاق۔ انفاق کیا ہے؟ زخمی ہوئے تھے، زخمی کہتے ہیں، ہاں جی، مسئلہ جہاد ہوا، کیا آ گیا؟ انفاق۔
کیا مانا سمجھے میری بات کو؟ پہلے جہاد اب اس کا کیا بن گیا؟ انفاق کا حاصل کیا نکلا؟ پیغمبر کے لیے حاصل کے میرے پیغمبر دیکھا ہے چاہیے تو یہ مال خرچ کرتے جو خرچ کرنے کی بجائے سود لے رہے ہو اور قوم کا خون چوس رہے ہو، جو اپنے مال میں سے دینا درکنار لینا جانتے ہو، یہ لوگ بھی کبھی اللہ کے نام مراد کے سود کو چھوڑو۔ مسلمانوں کے ملک کے کاروبار سودی نہ ہو، ٹھیک ہے؟ اصل بات تو یہ ہے سارے کس بات کی صلاح ہو، یا تو سارا تانا بانی خراب ہے۔ ایمان نہ کھاؤ سود دگنے کا دگنا الحمد مضافہ، کہتے ہیں ہاں تھوڑا جا کھا لیا کرو، تھوڑا جا کھا لیا کرو، 100 کے ملنے 50 لے لیا کرو، یہ 100 کا 100 لینے کی ٹھیک نہیں، یہ اتنا نہ کرو، تھوڑا کھا لیا کرو، خیر ہے تھوڑا کھا لیا۔ یہ غلط بات ہے کہ یہ صفت تو آئی ہے کہ اس کو اٹھاؤ۔ یہ ابن منیر نے لکھا ہے، حضرت انور شاہ فرمایا کرتے تھے قرآن پاک کی بات صرف تھے مزید اباحت کے لیے، مزید نہیں سمجھے، مزید اباحت کے لیے، یعنی سود خود حرام ہے کہ دگنے کا دگنا تو اور حرام تھا، یعنی مزید اباحت کے لیے۔ وقت دیرو آگ سے آتی نے کتنا بھی مدد کر دیا تھا۔ ہاں جی وہ سارے اور عزت للمتقین، یعنی چھوڑو سود وغیرہ کو، مغفرت کی طرف آؤ اور اس جنت کی طرف جس کا عرض مراد وہ تمہارا عرض نہیں ہے جو طول اور عرض بھی کہہ دیا تھا کہ عربی زبان میں جب یہ بولا جائے قرآن پاک میں تو وہ طول عرض اور قوت وغیرہ کی نبیت سے صدر اور صدرہ میں یہ شمسباد وغیرہ میں ہوتی ہے، ان کو چھوڑ وہ ہے اس لیے کہ چلو جو بھی ہے وہ آ جائے گی۔ تو ارض والسماوات والارض، تو یہ قرآن پاک کہتا ہے کہ اس کا طول یعنی اس کی چوڑائی وغیرہ طول ارض کے ایک منازی چوڑائی اللہ کا اتنی ہے آسمان زمین کی، اور عزت للمتقین، یہ جنت تیار کے ان لوگوں کے لیے جو ان گندے عقیدوں سے شرک وغیرہ سے بچنے والے ہیں۔ اللہ نے وہ ایک جماعت آ گئی ہے، سمجھ بات کو، یہ کون ہے متقین؟ ان متقین بھی جماعتیں ہیں اللہ نے ایک پھر آگے نیچے بلدی نے کتنے ہو گئے؟ دونوں جماعتوں کا آگے بیان کرتا ہے آگے اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم، آگے دیکھ لیا اب سب حل ہو گیا۔ متقین کی پہلی جماعت درجہ کامل کون ہے؟ ينفقون فی السراء والضراء، خرچ کر رہے ہیں اور خوشیوں اور غمیوں میں، ہر وقت خوشی ہو تب بھی اللہ کو راضی کرنے کے لیے، تکلیفی ہو تب بھی اللہ کی راہ دینے سے رکتے نہیں ہیں۔ والقاظمین الغیظ، غصے کو پی جانے والے، والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کرنے والے، یہ جماعت کاملین کی ہے، ٹھیک ہے کہ بڑی اونچی جماعت ہے۔ غصہ آ جائے تو پی جائے، معاف کر دے نیچے، دوسری جماعت گھٹیا والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبہم، یہ اس سے رکھا ہے۔ دوسرے وہ جب کر لیتے ہیں کوئی بھی حیائی کا کام یا ظلم کر لیتے ہیں، جھٹ اللہ کو یاد کر لیتے ہیں، اپنے رب سے استغفار مانگتے ہیں، تو جانتے ہیں کہ کوئی مغفرت نہیں کرتے سوا اللہ کے، وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور اپنے کی ہوئی پر اصرار نہیں کرتے۔ یہ لوگ خدا کا دونوں جماعتوں جدا مخلوق ربی وجنات تجری من تحتها الانہار فیہا وَلَهُمْ أَجْرٌ عَامِلِينَ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِكُمْ سُنَنٌ، اے ایمان والے ابھی تم یہ بھی ہے ڈراوا تھوڑا سا، تم سے پہلے لوگوں کے حالات آ چکے، فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ، خیر کرو، فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ، ہماری باتوں کو تکذیب نہ کرنا ورنہ پہلے لوگوں کے حالات دیکھ لو۔ هَذَا بَيَانٌ لِلنَّاسِ، هَذَا اے مذکور بما قبل، اے مذکور ما یعنی مذکور ما قبل جو پہلے ذکر کر دیا گیا ہے، هَذَا بَيَانٌ، یہ بیان تھا لوگوں کے لیے، میری ہدایت دینی تھی، وہ موعظۃ للمتقین، ہمیں نصیحت کرنی تھی متقین کے لیے۔ ہو گیا کہ نہ ہو گیا کوئی مسئلہ؟ اب تک کیا تھا؟ بیچ میں مسئلہ جہاد بھی آ گیا اور جہاد کے ساتھ مسئلہ ہے انفاق کی۔ کہتے ہیں وہ ہارون رشید کی ایک بات بھی تھی، پانی سے مانگا یا کچھ کیا، گلاس ٹوٹ گیا، گلاس بڑا قیمتی تھا، بڑا غصے میں آ کر جو دیکھا نا، اس نے دیکھ رہا تھا اوپر سے کہا والقاظمین الغیظ، دیکھا باندھی بھی تھی لیکن کتنی سمجھدار، والقاظمین الغیظ، والقاظمین الغیظ کہہ رہی تھی
اس نے کہا معاف، اس نے کہا عافین عن الناس، عافین عن الناس، اس نے کہا چل تو انت حرۃ لوجہ اللہ۔ ہاں جی سمجھ گیا بات، آگے چلیے جی، جو جہاں تک آئے ہو چکی چلتے جاؤ، چھوڑتے جاؤ، میں کر چکا ہوں جو جہاں تک کہہ چکا ہوں چھوڑ دیتے ہیں۔ پتہ ہے کہاں تک دیکھا ہے؟ صفحہ 95 خمسۃ وتسعون کی 4 سطریں دیتی تھی۔ خمسۃ، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں جو آیتیں بیچ میں کر چکا تھا، جس طریقے سے انگے انداز ہر کتابیں اور ہیں، جو آیتیں چھوڑ چکا تھا، یا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا بل الله مولاكم وخير الناصرين سنرجيكم من ذنوبكم ما جرم بالله ما لم يكن سلطانا وما لهم النار وبئس مثوى الظالمين۔ دیکھا ہے مراد کیا ہے؟ مومنو بہت ہی ہم تمہیں صاف صاف کہتے ہیں، وجوہات ہم بیان کر رہے ہیں کہ تمہیں شکست کیا ہوئی ہے، لیکن اس کے ساتھ یہ بھی کہتے ہیں اگر تم نے منافقوں کے ساتھ مل گئے یا منافقوں کی باتوں پر اعتماد کر لیا تو ایمان نہیں رہے گا، یہ کب تمہیں چھوڑے گی؟ منافق تھے یہ پروپیگنڈا کرنے والے، دوجی میں شکست ہو گئی ہے، منافق تھے، یہودی تھے، قرآن روکتا پھر روکتا، وہاں پر بھی روک آیا ہے، شبی کا جواب دے کر بھی روک آیا ہے، وہاں بھی روک ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم، آخری آیت یہاں بھی آیا، دیکھا یا ایمان والو ان تطیعوا الذین اوتوا الکتاب تو آپ کی کافر مراد کی یہودی اور منافق، یہودی منافق آپ میں ملے جلے تھے، منافق میں باقی انسان دعوت کر لیتے لا الہ الا اللہ کا، اگر تمہیں اتباع ہوگی یردوکم علی اعقابکم تمہارے ایڑیوں پر کن کری بخار ہو جائے، تم بخار ہو جائے، بل اللہ مولاکم، اللہ ہی تمہارا کار سال ہے، وہ خیر الناصرین۔ سنلقی فی قلوب الذین الرعب، ہم ڈالیں گے کافروں کے دل میں رعب کو، ہم ڈالیں گے کافروں کے دل میں رعب کو، بما اشرکوا باللہ۔ یہ آیت ہے، اس آیت ایک مقام پر سمجھو قرآن پاک میں یہ آیت کتنی بار آئے گی، پھر میں کہتا جاؤں گا یہ آیت گزر چکی کہتا جاؤں گا، ہے کیا میں اشرکوا باللہ، شریک کیا انہوں نے اللہ کے ساتھ، ما ان کو لم ینزل بہ سلطانا، لم ینزل بہ سلطانا، نہیں اتاری اللہ نے ساتھ اس کی کوئی حجت، یہ بات نہیں ہے، بات سمجھے پھر اب اس کو سمجھاتا ہوں، کھولتا ہوں، شریک اللہ کے ساتھ ما ان معبودوں کو شریک کیا، لم ینزل بہ یہاں مضاف معذوف ہے، لم ینزل بہ اے بمعبودیتہ، لم ینزل بہ اے بمعبودیتہ سلطانا، مانا سمجھاؤ اے مانا کھولتا ہوں، شریک اللہ کے ساتھ ما ان کو جن کی معبودیت کے متعلق کوئی دلیل اللہ نے اتاری نہیں، سمجھے بات کھل گئی نا، جن کی معبودیت کے متعلق یعنی حاجت روائی کے متعلق، مشکل کشائی کے متعلق، ان کے الہ ہونے کے متعلق اللہ نے کوئی دلیل نہیں اتاری، معبود ہونے کے متعلق، حاجت روا ہونے کے متعلق، مشکل کشا ہونے کے متعلق، یا حاضر ناظر ہونے کے متعلق اللہ نے کوئی دلیل، ایسے کو شریک بنا رہے ہیں جن کی معبودیت کی دلیل اللہ کی طرف سے کوئی بھی، خدا کہتا ہے ظالم و انصاف کرتے، اور میں نے بھی کوئی دلیل ان کی معبودیت کے متعلق نہیں اتاری۔ حضرت ابراہیم یا اسماعیل یا ایسے پیغمبروں کے متعلق مکی کی مشرک کہتے تھے حاجت روا ہے، وہ کارے سنتے ہیں، خدا کہتا ہے لم ینزل بہ اے بمعبودیت لم ینزل بہ سلطانا وما الناس وبئس مثوى الظالمین۔ چلتے جاؤ، وطائفۃ اگلا سوال، وطائفۃ ترحمۃ من ظلم بالله الجاهل غیر الحق الجاہلیہ یقول حقنا من الجاہل قل ان الامر كله للہ۔ ہاں جی، وطائفۃ منهم، میں نے کہہ دیا تھا، ربط کے طور پر یہ کہہ دیا تھا، اب قرآن پاک ان کو بیان کر رہا ہے، اب قرآن پاک اس پارٹی کو بیان کر رہا ہے جو پارٹی اعتراض کرنے والوں کی تھی، ان کی تھی، ان کو بیان کر رہا ہے۔ ہاں جی،
وقت وطائفۃ رحمۃ یظنون باللہ جائے ایک پارٹی تھی جن کے دل میں خیال آ رہے تھے گمان اللہ کے ساتھ گمان کرنا نا حق جاہلیت کا کیا کہتے تھے یہ یظنون کا بیان آتا ہے یقولون جملہ مفسرہ حل لنا من الامر من ہائے ہماری بھی بات مانی جاتی ہائے ہمارے قبضے کے اندر بھی کوئی معاملہ ہوتا ہاں زمونگا ہوں سوچ دیتا اختیار لے کے زمونگا اختیار نہ ہونا ہائے ہماری بات ہی مانی جاتی قل ان الامر كله للہ کہو سارے معاملے اللہ کی قبضے میں تمہاری بات بھی مانی جائے پھر کہتا ہے قرآن تصحیح کرتے جاتا ہے پہلے کہا یظنون پھر کہا یقولون پھر کہا یقولون بھی مالا اللہ چھپاتے تھے اپنے دلوں میں وہ باتیں جو ظاہر نہیں کرنا چاہتے تھے چھپاتے تھے دلوں میں جو ظاہر نہیں آگے آگے خود بیان کرتا قرآن یقولون لو کان امرهم ما قتلنا ہاؤنا کہہ رہے تھے اگر ہمارا بھی کوئی بات کی بات ہوتی دیکھا ہے اب آگے اس بار دیکھا کتنا قرآن ترقی کرتا جاتا پہلے کہا یظنون باللہ پھر کہا یقولون حل لنا پھر کہا یقولون انسلم علی جدون رکھ پھر کہتا ہے صاف صاف بات آخر کیا کہتے تھے اور جی لو کان ما قتلنا ہائے اگر ہماری بات مانی جاتی ہاں اگر تم کا خبر من لے ہو اگر ہماری بات مانی جاتی ما قتلنا ہاؤنا ہمارے آدمی نہ مارے جاتے ہماری رائے نہیں کی گئی تھی پسند ہم نے تو رائے دی تھی ہم نے مشورہ دیا تھا کہ باہر نہ جاؤ یہاں ہی بیٹھ کر جنگ کرو مدینہ منورہ میں بیٹھ کر باہر جنگ کرو نہ جاؤ باہر وَلَّوْ كُنْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ فرما دیجیے میرے پیغمبر اگر تم اپنے گھروں کے اندر بھی ہوتے لَبَرَزَ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلَىٰ مَضَاجِعِهِمْ خدا ظاہر کر دے تم لوگوں کو جن پر قتل بھیسا ہو چکا تھا اپنی لیٹی کی جگہ جنہوں نے قتل ہونا تھا خدا ان کو وہاں نکال دیتا کیا گھر میں رہنے سے موت سے بچ جاؤ گے خدا کہتے ہیں کیا وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ واہ ہے واہ زیادہ بناؤ بناؤ یا پھر مدد کرو فعلا ذالک لیبتلی اللہ اور خدا نے یہ کام کیا باہر جا کر کی جنگ کروائی خدا نے ظاہر کروانا چاہتا تھا جو تمہارے دلوں میں تھا تمہارے دلوں کو کھڑا کرنے ظاہر کرنے تو بڑا نہیں ملا ان الذين تولوا منكم يوم الجمعه انما هم الشيطان يقال رسول بلکہ ان اللہ غفور حلیم وہی دو پارٹیاں بنی حارث اور بنی سلمہ آگے تھے نا اس تفشلا اس ہمت طائفتان وہ لوگ جو پھر گئے تم میں سے ہٹ گئے تھے دو بھائی جن دو جماعتیں مل رہی تھی ان کو شیطان نے بسلا لیا تھا بِبَعْضِ مَا كَسَبُوا ان چیزوں سے ان سے کسب ہو چکا تھا غلط تصورات سے ہائے کیا ہوگا کیا نہ ہوگا ان غلطیوں سے شیطان نے خزرا لیا لیکن کوئی بات نہیں ورکہ نفع اللہ ہو آگی بات میں نے کہہ چکا تھا جہاں صحابہ پر کوئی بات آ رہی ہے ابھی چھٹ قرآن کہہ دے کہ قدر درد گزر کر دیا ان لوگوں نے یا وقالوا اخوان من الله او كانوا غصا لو كانوا مننا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حظ القلوب والله يحييكم والله بما تعملون بصير ایمان والو لا تكونوا كالذين كفروا قبل ایمانهم وقالوا نظلمان بالتحرم بحيكم اذا ذروا بالارض وفي سوقيت میں او كانوا غصا یا پھر دعا کرنے والے کیا کہا بھائی کرنے کے رہے تھے لو كانوا عندنا ہائے ہمارے پاس ہوتے ماتو نہ مرتے وما قتلوا نہ قتل کیے کہتے سر منافق ہائے زمارون ہمارے بھائی یہاں ہوتے تو نہ مارے جاتے ہیں ہمارے بھائی یہاں ہوتے تو نہ مارے جاتے ہماری بات نہیں مانی تو مارے گئے وہی بات ہے جو قرآن کو دو دیتا ہے نہیں سمجھی یوں کہتے تھے ہائے زمانہ خبر منے لے اگر منے لیو ورنہ بات پہ جو تم آگے اچھی ہو قرآن میں کہ یہ بات نہیں ہے ہائے ہماری بات مانتے نہ چاہتے تو مارے جاتے خدا چھوڑو لیجل اللہ ذالک یہ نہیں بنتی بات لیجل اللہ ذالک حسرۃ فی قلوبہم یہ کیا بات ہے یہاں بھی
لیکن نام عاقبت کا ہے، نام عاقبت اللہ ذالک الاعتقاد فی قلوبہم، اللہ ذالک الاعتقاد فی قلوبہم، مدارک اللہ نے یہ اعتقاد ان کے دل میں ڈال دیا، کیوں؟ لیجعل اللہ ذالک حسرۃ بھی، نہیں سمجھے؟ اللہ ذالک الاعتقاد فی قلوبہم، اللہ نے یہ اعتقاد ان کے دلوں میں ڈال دیا، کیوں؟ تاکہ کرے گا اللہ یہ حسرت ان کے دلوں میں سار رہے گی، ہمیشہ سڑتے رہے گی۔ واللہ یحیی و یمیت، موت زندگی اللہ کی قبض ہے، واللہ بما تعملون بصیر، خدا سارے اعمال کو دیکھ رہا ہے۔ ایک بات کتنا عاقبت کا ہے، مدارک کہتا ہے القا کی برا دو، خدا نے یہ اعتقاد ان کے دلوں میں ڈال دیا سار، تاکہ سڑتے رہے ہمیشہ کے لیے۔ وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، اگر تم قتل بھی کیے جاؤ یا مار دیے جاؤ، اللہ کے ہاں سے جو مغفرت ملنے والی ہے، رحمت ہے، بہتر دینے کے بعد سے۔ وَلَئِن مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ، نہ پڑھو لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ، مارے گئے یا قتل کیے گئے اللہ ہی کی اٹھائے جاؤ گے۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَضْلًا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين۔ یہاں کیا ہے؟ وبما رحمت من اللہ، قرآن دیکھا ہے دونوں پہ بھی رکھا جاتا ہے۔ قرآن یہ بھی کہتے ہیں میرے پیغمبر آپ کی طبیعت اللہ نے کتنا اونچا بنا دیا ہے، کتنے کام دینے والے دیتے ہیں۔ ایک بات سمجھ چلے میری بات کو، یہ بات سمجھ آ جاتی ہے، اور بات کیا ہے؟ جو کام کرتا ہے بڑے اونچے دماغ والا ہو، بڑا وسیع القلب ہو۔ ادھر سوچے ایک آدمی، ایک طرف سے آدمی کی لاشیں ہو، ساتھیوں کی، وہ مرے ہوئے ہوں، شہید ہو چکے ہوں، کسی کی جان جا رہی ہے، جا چکی ہے، تڑپ رہے ہیں، ان کے گھروں میں ماتم ہے، ان کے گھروں میں غم آتی ہے، پریشان، ادھر سے تان دینے والے، ہاں جی کتنی بات ایماندار سے بتاؤ، اور بات سمجھیو، وہ شہید ہو گئے اور کسی کے گھروں میں دکھ لگا ہوا ہے، اور ادھر باتیں کرنے والے باتیں ہیں، جی رہو ہماری بات مانتے تھے کوئی بھی، بتاؤ کتنا اس ماحول میں آدمی کس طرح رہے آپ، سمجھ گئے کہ نہیں سمجھ گئے؟ بڑی سننا خطرناک معاملہ ہے یہ طرح اتور شہید چیوی بھی اکثر وہ قرون کے غبرہ گلے دے اور اس وقت میں کتنا خطرناک آ گیا۔ قرآن کہتا ہے میرے پیغمبر شاباش، آپ کی طبیعت تو بھی اللہ نے بڑا اونچا، ٹھیک ہے کہ نہیں، بڑی طبیعت لگا، شاباش۔ کوئی اور ہوتا غصہ کر دیتا، اور ہوتا غصہ کر دیتا، ٹان دینے والوں پر غصہ کر دیتا، ٹان دینے والوں کو مروا دیتا، بات اور ہو جاتی، لیکن شاباش میرے پیغمبر تیری طبیعت کی انتہائی نعمت بھی معاف کر دیتا ہے۔ ہونے چاہیے نا معلوم ہوتا ہے، یہ بات سمجھ ہمیں قرآن سمجھ دے رہا ہے کہ یوں ہو کر رہے گا جب کسی کے ادھر سے تمہارے دشمن تم پر حملہ ہو رہے ہوں گے، ادھر کئی تانے گر رہے ہوں گے، طبیعت کو بڑا وسیع کر رکھنا۔ وبما رحمت من اللہ، بس وہ اللہ کی رحمت کے من طرح تجھے بڑے اللہ نے نرم کر دیا ہے۔ تیری طبیعت سختی لو کنتا فظا، اگر تو سخت زبان والا ہوتا ہے، زبان سخت استعمال کرتا، غلیظ القلب، تیرے دل میں سختی ہوتی، لانفضوا من حولک، سارے تجھ سے بھاگ جاتے۔ خدا جانتا ہے، میرے طالب علم جانتے ہیں مجھ سے کہ جب میں منطق پڑھایا کرتا تھا سخت میری طبیعت ہوتی تھی، توبہ خدا بچائے وہ مجھے اب یہ حیران کی یاد ہے وہ کیا میری طبیعت میں سختی تھی۔ کبھی میں صدر شدال منہ پر مارتا تھا، یوں ہوتا جب طالب علم مطالعہ کر کے نہیں آتے تھے، اب وہ دور یاد آتا ہے نا، نفرت کرتی ہے کیا بات، لیکن اس منطق اثر تھا۔ اب ذرا کسی طالب علم کو سوچ دبا بھی لیتے ہیں، بعد رات آ کر کئی بات طبیعت پریشان لیتے، وہ کل ہوتی پر تھوڑی سی میری سختی کی آیا تو نہیں طرح رات بھی پریشان رہا تو طالب علم کو میں نے کیوں کہا، صرف اس لیے کہ یا اللہ کہیں مسئلے سے کوئی روک نہ جائے۔ طبیعت کی سختی کئی بار بہت نقصان پہنچا دیتی ہے، خاص کر کے مسئلہ بیان کرنے والے کو انتہائی نرم ہونا چاہیے، انتہائی، تاکہ یہ کوئی نہ کسی اخلاق سخت ہے، اس لیے مسئلہ نہیں ماننے سے مسئلہ ہے نا بابا، مسئلہ اخلاق کا بڑی نعمت ہے، اس نعمت کے مطابق بڑے اخلاق نرم،
انتہائی نرم اخلاق، بڑے ہی نرم. وَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا، تیری زبان میں سختی ہوتی اور غلیظ القلب، تیرے دل میں سختی ہوتی، لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، سارے تجھ سے بھاگ جاتے. اللہ نے تیرے دل میں بھی نرمی پیدا کر دی، تیری زبان پر بھی ملاحمت پیدا کر دی. واقعی میں خدا نے پیغمبر بنانا تھا کہ ساری شکل اللہ نے دے دی. دل بھی ایسا دیا کہ حد مکا دی، زبان بھی ایسی ملاحمت کر دی کہ نرم کیا کر دیا ہے. وَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ کوئی بات ادھر گزر کر لے، یہ باتیں کر بھی رہے تب بھی ادھر گزر کر لے. ہائے دیکھیں تیری ساری چیز پر اطاعت کرتے ہیں نا، شہید ہو گئے آپ کو اطاعت دیتے ہیں، کوئی بات نہیں، سنتا جا، درگزر کر لے. الٹے کی تو معافی مانگ لو، تو ان کے لیے کیا کر مجھ سے معافی مانگ، میں کو معاف کر دوں گا، کوئی بات نہیں، غلطی سے ہو گئی ہے لیکن غلطی کے لیے یہی ہو سکتا ہے. وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، ان کو مشورے بھی شریک کر لیا کرنا ہو. حد ہے میرا مولا، واہ میرا مولا واہ، پیغمبر کے لیے حد ہے نا. پھر خدا تعالی بھی انتہا کر دیا ہے، معاف بھی کر، درگزر بھی کر، بلکہ تو مشورے بھی شریک بھی کر. پہلا عزمتا، عزم کر لے تو، فتوکل اللہ پہ بھروسہ میری ذات پر کر. پھر جب تیرا عزم ہو جائے مشروع میں کسی ایک بات پر، پھر بھروسہ میری بات پر کر. ان اللہ یحب المتوکلین. اور ان یبسطکم اللہ فلا غالب لکم، کیا کہتے ہیں کوئی ہوتے میرے پیغمبر خدا امداد دینا چاہے کوئی غالب تم سے نہیں ہو سکتا. وہی یاخذلکم، اگر خدا تمہیں ذلیل کرنا چاہے پھر تمہیں کوئی امداد دینے والا ہوگا. وعلی فلیتوکل المؤمنون. یہ بات ہوتی تھی کہتے لوگ کہ بدر کے حق میں آیت ہے، بدر میں کوئی مال ملا تھا تو کوئی مال رہ گیا، مال رہ گیا تو پتہ نہیں لگا مال کہاں گیا. کسی کا وہی چھوڑ دو، حضور نے رکھ لیا ہوگا، حضور نے رکھ لیا ہوگا اپنے لیے. اس میں قرآن پاک نے کہا غنیمت کے مال میں سے کوئی چیز نہیں، یہ تو غلول ہے، خیانت ہے. پیغمبر خیانت تو نہیں کرتا، یہ تو غلط بات ہے. لیکن اس آیت کی یہ حکمت دینے میں ایک اشکال ہے. واقعہ جا رہا ہے کس کا؟ احد کا. اور بدر کے واسطے یہاں کیا آ گیا سمجھئے؟ اس لیے یہ ہے صحیح یہ ہے کہ قرآن لگا ان کے ساتھ جو وہ 40 آدمی وہاں بیٹھی ہوئی تھی، وہ 40 آدمی وہاں تھے نا، انہوں نے یہ خیال کیا آؤ جائیں، بعض پر نہ جائیں، بعض پر نہ جاؤ گے تو مال غنیمت میں سے کچھ بھی نہیں ملے گا. پیغمبر ہمارے لیے کیا مال نکالیں گے؟ اس پر قرآن پاک اور دیتا ہے ان کو حق ہے لینے کا. جن کا کہ نہ کہتے ہمیں مال میں سے، قرآن کہتا ہے اچھا تمہارا حق اور پیغمبر نے دے تو خیانت نہیں. یہ سب غلطی ہوئی ہے. ماں کر اللہ نہیں لے پیغمبر کی نگن کے وہ میں جب مجھے اپنی بات میں کیا ہوا سنو تو وہ سے بات کے ساتھ وہم لا جو غرور کرے گا حل کرے گا وہ کیا مطلب لائے گا اپنی خیال کی چیز کو پورے کی نہیں. اب امر تو رضوان اللہ کا مباب رسول اللہ مباب جنو وفی سلم جو شخص بھی پیروی کر لگ رضا کی کیا ہو سکتا ان چیز میں مانیں جو لوگ کا خدا کی غضب رات اس کے لئے جنو وہ بھی ضروری ہم درجات عند اللہ ہم لہم درجات ان لوگ درجات اللہ کے ہاں واللہ بصیر بما تعملون لقد من اللہ المؤمنین. خیانت کرنا تو درکنار، وہ تو اللہ کے نے احسان کیا تم پر ایمان والوں. اس بات علی رسول اللہ سے خدا نے بھیج دیتے ہیں تو ورجان کرنے سے یتلون آیاتی. یہ بھی دلیل ہے بشریت کی رسولا من انفسہم. یہ کہا قرآن نے رسول آیا تمہاری جانوں میں سے آیا ہے، فرشتوں سے نہیں آیا، خدا کا ٹکڑا بن کر رسول اللہ یتلون آیاتی ویزکیہم ویعلمون ذلک وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین. اس سے پہلے تم خدائی میں تھے، خدا کے پیغمبر کے آنے سے تو نور ملا، اجالا ملا ہے. جس پیغمبر کے آنے سے نور اجالا ملا ہے کبھی ہو سکتا ہے وہ پیغمبر تمہارے حق کو رکھے؟ یہ بات تمہارے دل میں کیا ہوئی؟ تو قرآن خبر لیتا جاتا ہے. دیکھا ہے منافق کی خبر لی تم نے کس قسم بات نہیں کی، اور ساتھ ساتھ ان کی ملی جو مورچہ چھوڑ کر آگے تمہارے گھر میں حصہ نہیں ملے گا ان کا بھی لے کر بیچ میں کہا پیغمبر کہ میرے ماں پیغمبر ساری باتیں ہو چکی ہیں لیکن اللہ تجھے بڑے اونچے بلند اخلاق کو دی ہے. ٹھیک ہے نا؟ اب آگے اولما اصابتکم مصیبۃ. دیکھا انداز دیکھ لیا قرآن کا کیا انداز ہے پیارا. پہلے جوابات دیے ہیں، حقیقت کھول لیا، اب سجدے کرتا ہے، خوب جانتا ہے.
کیا تمہیں جب پہنچی مصیبت 70 آدمی مارے گئے، کہتا سب تم مثلہا، اس مصیبت کی 2 مثل تم ان کو دے چکے ہو. تمہارے 17 آدمی مارے گئے، ان کے 17 آدمی تمہارے ہاتھوں سے مردار نہیں ہوئے تھے، اور 17 آدمی گرفتار کر کے قیدی کر کے نہیں لائے. 2 مثل. قلتم ان ھذا، تم نے کہا یہ کہاں سے آ گئی. اچھا، 2 دگنی مصیبت ان کو دے چکے ہو. 17 آدمی مارے بھی گئے، ان کے 70 شہید بھی ہو گئے. 70 تمہارے 70 شہید ہو جاتے، کہتے ہیں کہاں سے آئی. قل هو من عند انفسکم، اور جواب آئے قل هو من عند، جی تمہاری طرف سے آئی ہے. کیوں تم نے مورچہ چھوڑا تھا؟ دیکھا جواب کا انداز بدل گیا ہے. پہلے اور تھا، میں کہتا تم کتنا قرآن ڈال رکھا ہے. پہلی بار جواب وہی دیا، چلتا ہے، چلتے چلتے آیا. جو تمہیں مصیبت پہنچ گئی بہت ملک مادم نے وکیل اللہ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ. یہ کیوں بھی اللہ نے تاکہ امتحان لے رہا تھا، لِيَخْتَبِرَ وَلِيَعْلَمَ لِيَخْتَبِرَ وَلِيَعْلَمَ، امتحان لے رہا تھا اور تاکہ ایمان والوں کو ظاہر کر رہا تھا، ظاہر کر رہا تھا. وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ، ظاہر کرنے تن مراقب کو. وَقِيلَ لَهُمْ، جن کو کہا گیا تعالوا آؤ قاتلوا فی سبیل اللہ، جنگ اللہ کے راستے میں. اَجِدْبَرُوا، یا جنگ نہ کرو، لیکن کہو کہ مدافعت تو ایک ہوتی ہے جنگ کرنے والے ہوتے ہیں مجاہدین جنگ، دوسرا ہوتے ہیں آدمی فوج زیادہ ہوتی ہے دشمن کہتا ہے اوہ بڑی پبلک ہے تو اتنی ہے، ہوتا کہ نہیں ہوتا. بعض وقت جنگ کرنے ہوتے ہیں چند ہوتے ہیں لیکن پبلک ہوتی ہے سب. ابھی یا برابر کرو گے. قالوا، کہنے لگے منافق، لو نعلم قتالا لاتبعناکم، اگر ہم جنگ جانتے تمہاری پیروی کرتے. کیا ہونا جنگ نہیں، ایک ہوتے کتاب یوں مقابلے میں آ کر لڑائی کرنی، کوئی ان کے آدمی مارے کی ان کے. کہتے ہیں یہاں جنگ نہیں، یہاں اپنے آپ کو مروانا ہے. مروانا اور ہے کتاب یہ دونوں طرف سے جنگیں لڑنے والے لڑ رہے ہو، کوئی مارے گا کوئی بچ گئے. یہاں تو خامہ کا مروانا ہے، وہ سارے آ چکے ہیں، ہم چند ہیں، ہم مارے جائیں گے. اگر توڑ رہا آگے بھی زمگا ہو، کتنے چھوڑے ہیں، چھوڑے کیا کہتے ہو لیگونی ہوا ہے. اگر توڑ رہا آگے جب آپ نے بھی جنگ کہیے، جنگ ہوتی جنگ تو جماعتیں ہوتی تھا، یہ دونوں جماعتیں نہیں ہے بابا، اپنے آپ کو مروانے کے لیے اپنے آپ کو مروانے کے لیے بھی جائیں گے. لو نار تمہارا ایمان، یہ لوگ کفر کے بہت قریب ہو رہے تھے، انہی میں سے ایمان کے، ایمان طرف کم تھے، کفر کے لیے قریب ہو چکے. یقولون بھی ہماری عبادت میں پوری نہیں، کہہ رہے تم دل منہ سے، جو دل میں بات نہیں تھی. مراد کیا ہے؟ دل میں بات تھی کہ آج بچیں گے نہیں، جو جائے گا بچے گا نہیں. والعلیم بالظالمین بما یتون، خدا خوب اللہ میں آیتون، خدا خوب جو جوا رہے تھے. الذین قالوا، یہ پہلے الذین نافقوا کا بدلہ ہے، وہ منافق وہ ہیں جو یہ بات کہی. قالوا لاخوانہم، یہ اپنے بھائیوں کے بھی کہا بیٹھتے تھے، بھائیوں کے بارے میں کہا جو بیٹی کیا کہا، لو اطاعونا ما قالوا، اگر ہماری بات مانتے نہ قتل کیے جاتے. قل فادرؤوا ولکم الموت، فرما دیجیے ہٹاؤ اپنی جانوں سے موت. خدا کی قدرت یہ ہے، جو منافق کہہ رہے تھے 70 منافق اپنے گھروں میں خدا کو موت دے دی. 70 منافقوں کو اللہ نے ان کے گھروں میں موت ہو، خدا نے اپنی موت دور کرو. ان کنتم صادقین ولا تحسبن الذین قتلوا فی اللہ امواتا بل احیاء عند ربہم یرزقون. دیکھا ہے بحث پوری ہوئی کہ نہیں مکمل. کس قدر بحث ہوئی ہے؟ منافق جنہوں نے باتیں کہی تھی ان پر بھی جواب، جنہوں نے مورچہ چھوڑا ان پر بھی بحث، اور مورچہ چھوڑنے کے بعد پیغمبر کے اخلاق پر بھی بحث. شابہ میرے پیغمبر، اتنے سارے حالات میں تیرے لیے کیا کچھ چاہیے، تو وہ کام کر رہا ہے. ٹھیک ہے. 2 اب جو مارے گئے تھے قرآن ان پر بھی بحث کرتا ہے، جو ان پر آگے بحث. قرآن پاک دیکھتے جاؤ، کوئی کبھی چھوڑا ہے. یہ ہے قرآن پاک کا کتنا بحث، کس قدر موضوع کو مکمل کر رہا ہے، کوئی پہلو نہیں چھوڑا. اب قرآن پر بحث کرتا ہے جو اس راستے میں وَلَا تَحْسَبَنَّ بِالْأَمْوَاتِ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. پڑے ہوئی بات بھائی اللہ
يستغفرون من الله ورسوله والله لا يضيع أجر المؤمنين الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما تنكحوا لكن رسول الله وتقول النبي الذي قال الناس إنما هذا يتبعون لكم فاخشاهم فقالوا إيمانا فقالوا حسبنا من الغير فانكر من الله لم يسوسوا تقول الله ورسول النبي والله ذو الفضل العظيم. ہاں جی اب قرآن لوگوں پر بحث کرتا ہے جو شہید ہو چکے ہیں ان لوگوں پر بحث کر رہا یہ کون ہے. نہ گمان کرے انسان لوگوں کو جو قتل کی اللہ کی راہ میں مردے جو اللہ کی راہ میں قتل کیے کو مردہ نہ گمان بھی نہ کر. دوسرے پارے میں کہا لا تقولوا ان کو کہو بھی بات یہاں کیا کہا ان کو گمان بھی نہ کر. اللہ کی راہ میں قتل کی گیا گمان بھی نہ کر. کیا نہ گمان کر امواتا کیا مردہ لکھا ہے مرتے ایک موت اور ایک حیات